لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تیز کرنے دو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آج ہماری کلام ہے الامر السادس. الامر السادس مقدمات کے 13 امور میں سے آج ہماری بات ہے چھٹے امر. علیہ السلام. اور چھٹا امر کس چیز کے بارے میں ہے؟ کون سی بات ہے چھٹے امر؟ چھٹے امر کی بات ہے ہماری وضع مرکبات کے بارے میں. کیا مرکبات بھی وضع کیے گئے ہیں یا فقط مفردات وضع کیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور مرکبات سے یہاں مراد جو بات انہوں نے کی ہے وہ مرکب کی بلا کتنی قسمیں ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں ناو صرف میں؟ کون کون سی؟ مرکب بنائی، مرکب اضافی، مرکب وہ صرف کے اعتبار سے تو الگ بات ہے، لیکن یہاں جو لغت نحو اور اس اعتبار سے جملے کے اعتبار سے مرکب یا تام ہوتا ہے یا ناقص. تو انہوں نے بات کی ہے مرکب تام کی، ناقص کی نہیں. جار مجرور جو مضاف مضاف ہے جو کہ یہ مرکب ناقص ہے. تو بات یہ کر رہے ہیں مرکب تام میں یعنی جملہ یعنی قضیہ، کیا اس کی کوئی الگ وضع لغت عرب میں ہے جملے کی، یا فقط وہی مفردات کو وضع کیا گیا؟ ایک اسم فعل حرف ان کی الگ وضع کوئی نہیں. ظاہر یہاں 2 رائے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ مرکبات کی وضع نہیں. یہ مشہور ہے، غیر مشہور کہ مرکبات کی وضع. غور کیجیے گا، تطبیق بعد میں کریں گے. مطالعہ گھر میں ہوتا ہے، مباحثہ گھر میں ہوتا ہے. یہاں فقط میری بات سنیں. درود پڑھے والا محمد وآلہ محمد. جو ناشتہ کر کے ہیں وہ صحیح طرح درود پڑھے. اب یہاں پہ وقت مرکبات مثال لے لیتے ہیں. زیدن قائم یا قامہ زید. جملہ فعلیہ اسمیہ دونوں جملہ ہے، دونوں قضیہ ہیں. وہ جملہ اسمیہ یہ فعلیہ ہے، تو دونوں میں وضع کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے مفردات کی وضع کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے مرکب کی بات کی. زید القامہ میں شیخنا کتاب بالکل بند کر دیتا ہے، ادھر دھیان بھی نہیں دیتا. زید القامہ میں جیسے کہ انہوں نے بات کی ہے، قامہ میں کتنی وضع ہیں؟ 1 وضع ہے، 2 ہے، 3 ہے. قامہ مفرد کے اعتبار سے شیخ صاحب نے کہا 1 وضع ہے قامہ میں. زید میں کتنی وضع ہیں جی؟ یعنی لفظ زید کو وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے، یا قامہ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا. اس میں 1 سے زیادہ وضع ہیں یا ایک وضع ہے؟ ایک ہی وضع ہے. ٹھیک ہے، سب کا اتفاق ہو گیا. لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں نے مطالعہ بھی نہیں کیا، مباحثہ بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ مطلب زید الگ وضع ہوا ہے. نہیں یہ بات نہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. قائمن 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 میں جو وضع ہے کون سی 2 وضع ہے؟ اچھا جی، آپ نے کہا 2 وضع ہے. اور کوئی ہے اس کے علاوہ رائے؟ قائم میں 2 وضع انہوں نے کہا، مادہ قیام کی الگ ہے اور حیات فاعل کی الگ ہے. ٹھیک ہے، 2 وضع. اور کوئی رائے؟ ایک ہی ہے جو مفردات میں وضع ہے، وہی یعنی قائم میں 1 وضع ہے یا 2 وضع ہے؟ ایک ہی وضع ہے جو 1 وضع. یہ کہتے ہیں 2. ٹھیک ہو گیا. قائم میں ہے جی مرکبہ کے جو وضع ہے وہ غیر منفرد.
ہم ابھی مرکبات کی بات نہیں کر رہے، ہم ابھی پھر مفرد کی بات میں بیٹھے ہوئے. قائم مفرد ہے، زید مفرد ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کتنی وضع ہیں؟ قائم میں 3 وضع ہیں اور زید میں 2 وضع ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں وہ کون سی 3 قائم میں اور کون سی 2 زید میں. یہ مفردات کی بات ہو رہی. قائم جو ہے اس نے کہا اس میں ایک مادہ ہے، وہ مادہ کیا ہے قائم میں؟ مادہ قیام. قیام، قیام مصدر معنی رکھتا ہے، اور قائم اس میں فاعل کے وزن پہ، یہ حیت ہے اس میں فاعل. قائم قاتل ناصر ضارب جو بھی آپ لیں، یہ کس چیز کی حیت ہے؟ اس میں فاعل کی ہے. کس چیز کی حیت ہے؟ اس میں فاعل کی ہے. ساتھ بولتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن ادھر ہی رہے، ادھر ادھر. اس میں فاعل، اس میں فاعل کی حیت کی الگ وضع ہے، اور مادہ قیام جو ہے انہوں نے کہا اس کی الگ وضع ہے، اور وہ وضع مصدر والی ہے. ٹھیک، یہ 2 وضع ہوگی. مادہ قیام کی الگ وضع ہے، یعنی مادہ قیام کو حدث سے قیام کے لیے وضع کیا گیا اور معنی مصدر ہے. اور جب یہی قیام کو حیت قائم میں لے کے آ رہے حیت اس میں فاعل میں، تو اس کا معنی ہو گیا کہ کسی ایک مذکر مرد جو ہے وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس میں فاعل، یعنی اس مادے حدث قیام کی نسبت کسی فاعل کی طرف دے رہے ہیں. یہ قیام خود بخود نہیں ہوا بلکہ کسی فاعل سے ہوا ہے، اور وہ کوئی واحد مذکر ہے. اچھا یہ 2 حیتیں ہو گئی. اس قائم میں تیسری حیت جو ہے، جب ہم اس کو خبر بنائیں گے تو اس کو اعراب دیں گے رفع والا. زیدن قائم من. من جو ہے نا اس کے اوپر 2 ضمے ہیں. یہ جو رفع والی حالت ہے 2 ضمے ہیں، اس کو خبر بنا رہا ہے، یہ اس کی تیسری وضع ہے. اچھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں شراء، میں ویسے ابھی میں نے اپنی کوئی بات نہیں، شراء کی بات کروں. یہ 3 وضع قائم میں ہو گئی. اچھا جی اب آتے ہیں زید کی طرف. اچھا جی کانا زیدن قائم من لیسا بل زید لیسا بے قائم من. کبھی قائم من، کبھی قائم من، کبھی قائم من. یہ جو مختلف حالت رفع نصب جر ہے، یہ اس کی ایک نئی وضع ہے. ٹھیک ہے، قائم کی حالت رفع میں یہ وضع ہوگی، حالت نصب میں یہ وضع ہوگی، حالت جر میں یہ ایک وضع انہوں نے قرار دیا. تو قائم میں ابھی تک مفرد میں 3 وضع ہو چکی. اب آتے ہیں زید مفرد کی طرف. مرکب میں ابھی ہم نے بات نہیں کی. زید جو ہے ایک تو لفظ زید ذات زید کے لیے وضع ہوا ہے. والد زید نے مثلا ذات زید کے لیے لفظ زید کو وضع کر دیا، یہ ایک وضع ہو گئی زید کی مفرد کی. دوسری بات زید کی یہ ہے شیخنا التفت جیداً، دوسری وجہ یہ ہے کہ زید دونوں جب آپ نے کبھی ان زیدن قائم، ٹھیک ہے نا، مررتو بے زیدن، کبھی زید دون قائم، کبھی زید دون، کبھی زیدن اور کبھی دن. تو یہ دن 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 یہ 3 جو ہے نا، یہ 3 ان کی حالت مختلف ہے اور اعراب کے اعتبار سے، اور جس کو وضع مختلف کہتے ہیں. یعنی جب یہ زید مبتدا ہوگا تو اس کی وضع یہ ہے حالت رفع میں، مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو حالت رفع میں اس کو ضمہ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ وضع ہے. اس کا وضع کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی اذا وضعت الامام علی راسی تعرفونی. الفیہ میں شاید آپ نے شعر پڑھا ہو کہ جب میں اپنے سر پہ امامہ رکھوں گا تو آپ مجھے تعرفونی کا کیا معنی ہے؟ کچھ تو بولیں. ٹھیک ہے، تعرفونی آپ مجھے، یہ الفیہ میں ایک کوئی محل شاید آیا ہے. تو وضع کا معنی رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. وضعت الکتاب علی الطاولہ، میں نے میز پہ کیا رکھی؟ کتاب رکھ دی. رفعت الکتاب من الطاولہ، میں طاولہ، میں نے اٹھا لی طاولہ سے کتاب، میز سے کتاب اٹھا لی. رفع اور وضع. اچھا اب ہو گئے، یعنی لفظ زید کو وضع کرنا. اس مثلا یہ ذات ہے، اس ذات کے لیے زید کو اس کے اوپر وضع، اس کے ذات کے اوپر وضع کر دیا گیا، رکھ دیا گیا. مرواحہ کو اس ذات کے لیے رکھ دیا گیا اس کے لیے.
ٹھیک ہے نا. جیسے میرے خیال میں صاحب کفایہ کی تعبیر ہے کہ لفظ غالب ہے معنی کے لیے. لفظ غالب ہے. قالب اینٹوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ کوئی اور قالب اینٹوں کا قالب سانچا. وہ جو سانچا ہوتا ہے وہ اینٹ کے یہ جو ہے اوپر ہوتا ہے قالب. تو یہ لفظ بھی قالب ہوتا ہے یعنی معنی ہے اس کے اوپر لا کے آپ نے لفظ رکھ دیا. ایک معنی ہے ٹھیک ہے اس معنی کے اوپر آپ نے لفظ رکھ دیا تو یہ ہو گیا واز. واز کا معنی رکھنا. اب تو سمجھ آ گئی واز کی. ٹھیک ہو گیا. تو زید کو حالت رفع میں رکھنا ایک واز ہے, حالت نصبی میں رکھنا دوسری واز ہے, حالت جری میں رکھنا اس کی حالت میں رکھنا یہ تیسری واز ہے. اسی یعنی الگ الگ حالتوں کے اعتبار سے اس کی ایک واز ہے. یعنی یہ اعراب کے اعتبار سے واز ہے. اچھا اب قائم کی کتنی وجہیں ہو گئی؟ قائم کی تین ہو گئی. ایک مادہ حدث مصدری معنی, ایک اس میں فاعل والی حیت والی حدث, اور ایک اس کی حالت رفع والی یا اعراب والی جو بھی حالت ہوگی. یہ تین وجہیں ہو گئی قائم کی اور دو وجہ ہو گئی زید مبتدا کی. ٹوٹل اگر ہم جب جملے میں بات لائیں گے یعنی مرکب زید قائم کہیں گے تو ان دونوں میں ٹوٹل کتنی وجہیں ہوں گی؟ 5 ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں یعنی 5 کے بغیر کلام, 5 کے بغیر پھر فائدہ ہی کوئی نہیں اس کا. ٹھیک ہے. 3 پہ رکیں گے فائدہ نہیں ہے, 2 پہ رکے رہیں گے فائدہ نہیں, 5 پہ آئیں گے تو کلام مفید ہو گئے. اب بات ختم ہو گئی. اللہ نے انگلیاں بھی 5 رکھی, ادھر بھی دیکھیں تو 5 سامنے, ادھر بھی دیکھیں تو 5. ٹھیک ہے. اور 5 کے اندر دقت کریں تو یہ جو اللہ نے بنایا نا, اور یہ 5 کے اندر دقت کریں تو 14 ہے. 2 یہ ہیں, 3 6 9 12, یہ 4 میں 3 3 12 اور 2 اس کے 14 ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ظاہر یعنی بڑے 5 ہیں, ان 5 کے اندر دقت کریں تو وہ 14 کی حقیقت آپ کو ملے گی. اور یہ 14 ایک سے ملے ہوئے ہیں. کس سے ملے ہوئے ہیں؟ ایک بازو ایک ہے نا, یعنی 14 کا معنوی قرب ہے ایک کے ساتھ, رابطہ ہے ایک کے ساتھ, وہ اللہ سبحانہ. ایک تقریب ذہنی کے لیے بات کر رہا ہوں. من عرف نفسہ فقط عرف مولا کا, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. اس میں ایک روحانی جنبہ, ایک الگ بات, اس میں نہیں جاتے. اچھا اب یہاں پہ شاہ صاحب بات غور سے سنیے گا, وہ یہ ہے انہوں نے کہا یہی مفردات کی واز ہے, اسی سے جملہ بن جاتا ہے, مزید کسی اور واز کی ضرورت ہے نہیں ہے. مرکب کی یہی 5 وجہیں ہیں جو مفردات کی ہیں, اور جدید مرکب کی کوئی واز کی ضرورت ہی نہیں ہے, فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلا سوال جو صاحب کفایہ نے بھی بات کی اور نے بھی بات کی کہ اور نئی واز ان 5 وجوں کے علاوہ اس جملے میں نئی واز جو ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ جو یہ 5 وجہیں ہیں جو معنی تام دے رہی ہیں, فائدہ تام دے رہی ہیں, وہ 5 وجہ دے رہے ہیں. اب کسی اور واز کی ضرورت نہیں ہے, فائدہ ہی کوئی نہیں نئی واز کا. یہ پہلا یعنی پہلی دلیل کہہ لیں, پہلا نقطہ کہہ لیں کہ واضح مرکبات نہیں ہے, کیونکہ یہی مفردات کی 5 وجہ ہی مرکب کی وجہ ہیں. اسی سے مرکب بن جاتا ہے, اسی سے فائدہ تامہ سامنے کو ہو جاتا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل انہوں نے کہا ان 5 جو مفردات کی وجہ ہیں اس کے علاوہ اگر ہم مرکب کی کوئی اور وجہ مان لیں ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ اس کی دلالت مرتين 2 دفعہ ہوگی. ایک جملے کی دلالت ہے تو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. ایک دفعہ مفردات کی بات سے ہوگی اور ایک دفعہ مرکب کی جو الگ بات اس سے ہوگی. اس کا مطلب ہے ایک جملہ 2 دفعہ اسی معنی پہ دلالت کر رہا ہے, حالانکہ یہ وجدان کے دلالت ایک ہی ہے. زید قائم میں قیام کی نسبت زید کی طرف ہے, ایک ہی دلالت ہے اور ایک ہی مرتبہ یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسری دفعہ پھر کوئی نئی دلالت, چلو معنی وہی ہو, دلالت دوبارہ, ایسی وجدان میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. لہذا مرکبات کی کوئی نئی واز نہیں ہے, وہی مفردات والی واز ہی وہ مرکب ہی اس کو مرکب بنا دیتی ہے. مرکبات بنانے, جملہ بنانے کے لیے, قضیہ بنانے کے لیے کسی اور واز کی ضرورت ہے نہیں. یہ بات ہو گئی ختم. دلیل بھی اور اصل مطلب کی وضاحت بھی ہو گئی کہ یہ واضح مفردات کیا ہے اور مرکب ہے, یہ ہو گئی ختم. اب میرا ایک سوال ہے, بس ایک ملک اس پوری گفتگو پر غور کیجیے گا, جام کے سنیے گا. مراد یہ ہے, ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مانتے ہیں کہ زید میں ایک لفظ کے معنی تو نہیں رکھتے ہیں,
دوسرا زید حالت رفع میں ہوگا تو اس کی بات جو ہے نا وہ مسلم ضمہ کے ساتھ اس کو آپ رفع دے دیں گے. یہ اس کی حالت ہے. آپ وضع کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. قائم جو ہے اس کے اندر ایک مادہ حدث ہے ٹھیک ہے. تو قیام جو ہے اس کو وضع کیا گیا معنی حدثی کے لیے. قیام کو وضع کیا گیا معنی حدثی اور قائم کو وضع کیا گیا کہ یہ حدث جو قیام والا ہے یہ ساتر ہو رہا ہے. ٹیک چھوڑ دیں گے تو مین نہیں ہے ٹھیک ہے. ٹیک کہاں لگائیں گے ہم؟ جنت میں. جنت میں علل آرائے کے تکیوں پہ ٹیک لگا کے کہاں فیشن ہو گیا. وہاں نہ رجنا کا امتحان کا مسئلہ نہ کوئی شاریے کا رزق متوفر ہے نہریں بہ رہی ہیں دودھ کوئی مسئلہ نہیں وہاں. لہٰذا یہ ٹینشن کوئی نہیں. اچھا جی اب غور کیجیے گا. قائم میں ایک مادہ حدث کی وجہ ہوگی. دوسرا قیام اس میں فاعل کی وجہ ہوگی ٹھیک ہے. تیسری انہوں نے کہا کہ یہ قائم جو ہے کبھی حالت رفع میں ہے تو اس کی ایک حالت ہے وضع ہے. حالت نصبی میں یعنی یہ حالات جو اعراب کے اعتبار سے یہ ایک واضح ہے. 3 وجہ. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے. اس پورے نظریے پہ میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں. یہ نظریہ جیسے یہ بلڈنگ کھڑی ہے نا تو اگر خدا نہ خواستہ زلزلہ تو گر جائے گی فوراً زیادہ صاف. یہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں یہ سارا نظریہ دگام سے گر جائے گا ایک سوال سے. اور غور کیجیے گا. انہوں نے کہا زید میں رفع کی حالت زید مبتدا میں رفع کی حالت یہ اس کی وجہ ہے. قائم میں رفع کی حالت یہ اس کی وجہ ہے. خبر ہو یہ رفع کی حالت ضمہ زید القائم یہ وضع ہے ٹھیک ہے. اگر ہم قائم کو پہلے کر دیں قائم زیدن کیا ہوگا؟ اگر ہم کہیں قائم زیدن جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی کیسے صحیح؟ جملہ غلط ہے. پہنچ گئے صدیقی صاحب. جملہ غلط ہے. خبر مقدم کبھی کبھی ہوتی ہے. اصل خبر میں یہ ہے کہ متاخر ہوتی ہے. خبر میں اصل یہ ہے کہ نکرہ ہوتی ہے. کبھی شاید ظرف جار مجرور فی الدار زیدن زین انشاءاللہ کبھی جار مجرور یہ کبھی خبر مقدم ہوتی ہے. قائم متقدم نہیں ہوتی. مبتدا معرفہ ہوگا. اصل مبتدا میں معرفہ ہے اور خبر میں اصل نکرہ ہے. تو زیدن قائمن یہ جملہ ٹھیک ہے. قائمن زیدن جملہ ہی غلط ہے. اب یہ ایک جی یہاں پہ اس وجہ سے صحیح کیا کہ یہاں پہ ہم حسب کا فائدہ دے رہے ہیں. صحت ہی کھڑا ہے. نہیں حسد نہیں آئے گا. وہ جو تقدم کی بات ہے نا جس کا حق کے تاخیر ہو. مثلا مفعول کا حق یہ ہے کلام عرب میں کہ متاخر ہو. فعل فاعل سے متاخر مفعول ہوتا ہے. اگر ہم اس کو مقدم کر دیں ایاکا نعبدو مثلا نعبدو ایاکا اصل میں ہے اصل کلام عرب میں. لیکن ایا مفعول کو ہم نے نعبدو فعل فاعل پہ مقدم کر دیا تو یہ حاصل کا فائدہ دیتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے. یہاں نہیں. اچھا یعنی تقدیم خبر کی غایت کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہاں وہ حاصل والی بات نہیں ہے. یہی مثال دے کر کے فائد کی بحث میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ خبر مقدم ہے قائم زید میں. قائم زید میں خبر مقدم ہے. اچھا اسی مثال سمجھایا گیا. نہیں لیکن مثال غلط ہے. قائمون استفہام آ جائے وہاں ٹھیک ہے. حمزہ پہلے آ جائے پھر خبر مقدم. کچھ موارد ہیں وہ خبر مقدم ہونے کے لیکن اصل قاعدہ کا سمجھے خبر متأخر ہوگی نکرہ ہوگی. اچھا ہاں یہ اور چیز بن گئی. میں ابھی اب میری اسی مثال پہ ٹھہرے رہے کہ احسن تو ادھر ادھر نہ جائیں. یہ جو اصل مطلب ہے زید اور قائم جو مثال دی گئی غور کیجیے. انہوں نے دعویٰ کیا تیسری وضع قائم میں یہ ہے کہ حالت رفع ٹھیک ہے اور زید میں بھی حالت رفع ایک دوسری وضع ہے. پوری توجہ سنیے گا سر اٹھا کے سنیے گا. اب یہ جو تیسری وضع ہے یعنی قائم کو آپ دینا چاہتے ہیں رفع ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ قائم پہلے کر دیں قائمن زیدن تو رفع تو آپ چونکہ اس کو حالت رفع میں رکھنا چاہتے ہیں یعنی اس کو خبر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے بھی لے آئیں لیکن کلام غلط ہو جائے گی.
آپ خبر بنانا چاہتے ہیں زید کے لیے، زید کو مبتدا اور قائم کو خبر، تو خبر بعد میں آتی ہے. اصل یہ کہ خبر بعد میں آتی ہے، اور بعض اوقات خبر جو بعد میں آتی ہے اگر اس کا مورد جواز نہ ہو تو آگے لائیں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا. اب جو محل اشکال یہ ہے یہاں پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قائم ان کو جو ہم نے رفع دیا ہے خبر بنانے کے لیے اور زید کی طرف نسبت دینے کے لیے، اس کو تاکہ یہ کہ قیام کی نسبت ہے زید کی طرف، اس کو خبر بنانے کے لیے زید کے لیے، تو یہ جو آپ موضوع زید کے اوپر حکم لگا رہے ہیں قیام کا، نسبت دے رہے ہیں، یہ آپ زید سے بعد میں رکھ رہے ہیں، ورنہ جملہ غلط ہو جائے گا. پوری توجہ سنیے گا. زید کے بعد میں رکھیں گے تو جملہ صحیح ہوگا، زید سے پہلے رکھیں گے جملہ غلط ہو جائے گا. تو نتیجہ یہ نکلا اس بات سے کہ قائم کی جو ایک وضع مادہ کی ہے یعنی قیام کی، ایک حیات اس میں فاعل کی وضع، اور تیسری وضع جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو خبر بنانے کے لیے رفع دے رہے ہیں اور اس کی نسبت دیں گے زید کی طرف، یہ مفرد کی وضع نہیں ہے، یہ مرکب کی وضع. یعنی جب آپ مرکب بنانا چاہ رہے ہیں، قیام کو زید کی طرف نسبت دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو رفع اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ خبر بن رہا ہے، وہ موضوع کے لیے حکم بن رہا ہے، موضوع کے لیے محمول بن رہا ہے، موضوع کے لیے آپ نسبت دینا چاہ رہے ہیں. جملہ تبھی بنے گا جب آپ قیام کی خبر کی نسبت دیں گے. سارا فرق سنیے گا. تو یہ قیام والی حالت رفع قائمن جلا خبر، حالت رفع خبر مرفوع ہوتی ہے. تو خبر جو ہے جب آپ اس کو رفع دے رہے ہیں اور خبر والی بات لا رہے ہیں تو زید کے بعد رکھیں گے. بعض کا معنی ہوتا ہے رکھنا، بھی لغتاً ہم نے بات کی ہے. زید کے بعد رکھیں گے قائم کو تو قائم خبر بنے گی، اور زید سے پہلے رکھیں گے قائم کو تو قائم خبر نہیں بنے گی. جملہ ہی غلط. تو اس کا مطلب ہے یہ جو خبر یعنی نسبت یعنی محمول یعنی حکم زید کے اوپر کہ وہ کھڑا ہے، یہ ساری باتیں جو جملے سے فائدہ ملتا ہے، جملے کے علاوہ نہیں کہ قیام کی نسبت ہے زید کی طرف، قیام کو حمل کر رہے ہیں زید پہ، زید یہ ہے کہ حالت قیام میں ہے، یہ سارے جملے والا معنی ملتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ زید کے بعد قائم کو نہ رکھیں. اب اگر پہلے رکھیں گے، اس کی وضع پہلے قرار دیں گے قائم کی، تو معنی ہی غلط، جملہ ہی غلط، کوئی جو ہے نا کلام مفید نہیں ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مرکب کی بھی ایک وضع ہے. بعض کا معنی رکھنا کہ قائم کو آپ زید موضوع کے بعد رکھیں گے تو مرکب بنے گا، جملہ بنے گا، قضیہ بنے گا، کلام صحیح ہوگا، کلام مفید ہوگا. اور اگر پہلے رکھیں گے نہ یہ جملہ ہے، نہ یہ قضیہ ہے، نہ یہ کلام ہے، نہ یہ مفید ہے، نہ یہ کچھ ہے، تو مرکب کی بات ہو گئی. اور اس طرح سے زید کی بھی فقط پھر ایک ہی بات رہ جائے گی، دوسری بات اعراب والی بات بھی ختم ہو جائے گی. ہاں یہ بھی تائید ہے نا اس بات کی. اصل تو کہ اگر قائمن زیدن کہیں گے تو زید تو مبتدا نہ رہا، وہ مبتدا والی وجہ تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ میرے ذہن میں پہلے تھا لیکن ابھی نکل گیا تھا، آپ نے دوبارہ یاد دلایا، اچھی بات کی. تو زید مبتدا ہوتا جس سے کلام کی ابتدا ہو. اب ابتدا تو قائم سے آپ کریں، قائم بلکہ قائم مبتدا ہو گیا، قائم مبتدا ہو گیا اور زید خبر بن نہیں سکتا. زید تو ایک جوہر ہے، ایک ذات ہے، قیام کو خبر بننا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ مرکب کی ایک وضع ہے، یعنی مرکب والا معنی جو کلام صحیح سے آپ لینا چاہتے ہیں، سامع کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم زید کی نسبت کی طرف قیام کی نسبت دے رہے ہیں، کسی اور چیز کی نہیں، یہ معنی صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو مبتدا کے بعد نہ رکھیں. اور مبتدا کے بعد رکھنا یہ مفرد کی وضع نہیں ہے. ایک بس یہ آخری جملہ، یعنی زیدن قائمن میں قائم کو مبتدا کے بعد رکھنا، خبر کو مبتدا کے بعد رکھنا، یہ عربوں نے وضع کیا ہے، اہل لغت نے وضع کیا ہے. یعنی اس کو اگر یہ مفرد کی بات نہیں ہے، یعنی قیام کو زید کے بعد رکھنا، نہ یہ زید کی وجہ ہے نہ صرف یہ قیام کی وجہ ہے، یہ دونوں کو ملا کے ایک نئی وجہ بن رہی ہے کہ قیام کو ہم رکھیں گے، خبر کو ہم مبتدا کے بعد رکھیں گے، تب یہ معنی صحیح ہوگا. تو یہ ایک نئی وجہ ہے، یہ مرکب ہے اور یہ عربوں نے رکھی ہے وجہ، یہ ہم نے نہیں رکھی. جی وہ مرکب ہی نہیں ہے، وہ مرکب ناقص بھی نہیں، ناقص بھی مرکب ہی نہیں، ناقص بھی نہیں ہے، نہ موصوف صفت ہے، نہ مضاف مضاف الیہ ہے، نہ جار مجرور ہے. جی آپ اور جی
मुफीद होगा वो मुरक्कब ताम है, वो मुरक्कब ताम जुमला मुफीद मुरक्कब ताम जैसे और सुकूत है। ज़ैदुन ये जुमला मुफीद नहीं है। हम मुफीद नहीं है ना, ये मुरक्कब ताम है ना ये मुरक्कब नाक़िस है। ये ऐसी खिचड़ी है जिसे अरब कबूल ही नहीं करता। असलन मुरक्कब है। हाँ, मुरक्कब है। ताम में और ये मुसन्निफ जो है मुरक्कब ताम और मुफरद में फर्क कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो मुफरदात की वजह है इसके वो अलावा काफ़ी है। वही काफ़ी है। मुरक्कब की कोई और वजह की नई चौथी वजह की ज़रूरत नहीं है। 3 वजह कायम में है, 2 वजह उसमें तो हम मुकद्दम करेंगे तो वो मुरक्कब मुरक्कब नहीं रहेगा। लिहाजा मुरक्कब की वजह चाहिए कि खबर को हमेशा असल ये है, इल्ला के बाद मवारे जो खारिज अहले अरब ने खुद बताए, तकलीद अहले अरब की यहाँ पे, तो वो हमेशा इसको मुब्तदा के बाद खबर को लाते हैं और खबर को नकरा रखते हैं। ठीक है, खबर को मुब्तदा नहीं असल में बनाते। तो लिहाजा ये जो वजह है कि मुब्तदा के बाद रखना है और इसे रफा देना है और तब ये मुरक्कब ताम सही होगा, जुमला ताम, ये वजह अरबों ने दी है, हमने नहीं दी है। अल्लाह सबसे पहला मुतकल्लिम तो खुदा ही, उसने अपने नबियों को सिखाई कलाम और उसी नबियों के जरिए उम्मतों तक पहुंची, चाहे कोई ज़बान हो। तो ये चाहे वाज़े अल्लाह को माने, जो तहकीक है वो अल्लाह ही वाज़े। अक्सर जुमले इल्ला कुछ जदीद जुमले आ रहे हैं, मतलब कामरा मसलन सैबलेट मसलन इंग्लिश के अल्फाज हैं, हाजत के तहत कुछ जदीद अल्फाज आ रहे हैं, मजीद वो लुगत में दाखिल हो रहे हैं, अगरचे दूसरी लुगत, वो और बात, असल लुगत की बात कर रहे हैं। तो नतीजा ये निकला इस पूरी बात से कि जनाब मुरक्कबात की वजह है। अगर वो वजह नहीं मानेंगे, जुमला तामा नहीं, मुरक्कब ताम नहीं, यसे सुकूत ठीक नहीं है और कलाम गलत है, ये सारे मसाइब आएंगे। सही, यहाँ पर खिलाफ मुलाज़ा है। जी। इस मुलाज़ा की बिना पर फिर आप उस इश्काल पर क्या जवाब देंगे कि एक कलाम में 2 दलालतें नहीं पाई जा हाँ, सकती? बहुत अच्छा सवाल का, ये लाजमी रद्द करना। पहले तो साहब के फैमिली ने 2 दलीलें या 2 नुक्ते आपने नजरिए के बयान किए, मशहूर तो यही। उन्होंने कहा कि जनाब अगर हम मुरक्कब की माने ना वज़ अलग मुफरदात की बात से, तो कोई फायदा नहीं है। वही जो मुफरदात का माना आ रहा है वही मुरक्कब में आ रहा है, कोई फायदा और नहीं है इसका। ठीक है ना, तो ये पहली बात का। दूसरी का बिदाता तो पहली बात का राज ये है कि फ़ायदा आता ही नहीं है, जो मुरक्कब वाला फ़ायदा है, जो जुमले वाला फ़ायदा है, ये कलाम मुफीद वाला, वो आता ही नहीं है जब तक के मुरक्कब की अलग वज़न ना हो। मसल काम ज़ैदुन जुमला फेलिया ले रहे, असल जुमला फेलिया में है कि फेल मुकद्दम होता है और फ़ाइल है मुअख्खर होता है। तो अगर ये वाज़ ना हो, फेल पहले फ़ाइल बाद में, फ़कत मुफरद वाली वाज़ आप कामा की लें या ज़ैद की लें और उसी वाज़ को देखें, जब तक आगे पीछे रखना, किसको कहाँ रखना है, कहाँ वाज़ करना, वाज़ का माना रखना लोग आता। तो जब ये वजह नहीं होगी तो जुमला फेरिया वाला फायदा ही नहीं होगा। जुमला फेरिया का और माना होता है, जुमला इसमिया का और माना होता है, तो ये इसमें भी है। अब ये जो सारे किफ़ाया कह रहे हैं कि मुफरदात वाली वाज़ के अलावा अगर मुरक्कब की वाज़ रखें तो कोई नया फ़ायदा, नया माना कुछ नहीं हमें मिलता। ये पहला सवाल था। मैं कहता हूँ असलन मुफरदात वाली वाज़ को आप लेके बैठे रहें, जब तक कि मुरक्कब वाली वाज़ नहीं लाएंगे, पूरे जुमले का मुरक्कब का कोई मुफरद का तसव्वुर आ जाएगा, दलालत तसव्वुरी आपके ज़हन में आ जाएगी, लेकिन दलालत तस्दीक़िया नहीं आएगी, वो कलाम मुफीद नहीं होगा, मुरक्कब ताम वाला फ़ायदा, असल फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, इसे मुरक्कब ही नहीं कहलाएंगे इसे। तो ये पहले आप कह रहे हैं कोई नया फ़ायदा नहीं, मैं कहता हूँ असल फ़ायदा ही कोई नहीं, नया की क्या बात करते हैं जब तक आप मुरक्कब वाली बात न बनाए, एक बात। और दूसरा, अब आप दूसरी तरफ आते हैं जो उन्होंने कहा कि अगर हम मुरक्कब ताम की वजह अलग माने मुफरदात की वजह से, तो दलालत 2 मरतबा हो जाएगी, हालांकि वजदान में दलालत 1 मरतबा है, दलालत तस्दीकिया एक ही मरतबा है। कि मुफरदात वाली दलालत है वो तसव्वुरिया है या तस्दीकिया है? अगर सब सार उठा के सुनिएगा, ज़ैद की दलालत उसके माने पे तसव्वुरिया या तस्दीकिया है? ज़ैद, फ़कत ज़ैद की दलालत उसके माने पे क्या है? तसव्वुरिया। और कायम की दलालत उसके माने पे तसव्वुरिया या तस्दीकिया है? फ़कत कायम, अब तसव्वुरिया। तो ये जो सर अब ये नजरिए का रात देखें कि जनाब वाला आप कह रहे हैं कि मुरक्कब की अगर अलग वाज़ माने, ज़ैद और कायम मुरक्कब जो है उसकी अलग वाज़ माने तो 2 दफ़ा दलालत होगी। मैं कहता हूँ अलग वाज़ मानेंगे तो फ़कत एक दलालत होगी और वो दलालत तस्दीकिया है। और अगर वाज़ मुरक्कब की नहीं मानेंगे तो इन मुफरदात की दलालत तसव्वुरिया होगी, तस्दीकिया नहीं होगी। तो 2 दलालतें न तसव्वुरिया इकट्ठी हो रही हैं, न तस्दीकिया, न ही तसव्वुरिया और तस्दीकिया। हाँ, तस्दीकिया में तसव्वुर मुकद्दम होता है, तस्दीक में तसव्वुर उसकी शर्त है, उसका हिस्सा है कहने,
اور وہ الگ ایک دلالت اس کو نہیں کہتے، تصدیق میں تصور کی الگ دلالت نہیں کہتے، وہ فقط دلالت تصدیق کہتے ہیں. ہاں تصور اس کی شرط ہے، تصور مقدمہ ہے تصدیق کے تحقق کا. یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے. تو دو دلالتیں بھی کوئی نہیں، نہ دو تصوری دلالتیں ہیں، نہ دو تصدیقی دلالتیں ہیں، نہ ایک تصوری دوسری تصدیقی، یہ بھی کوئی نہیں. جو آپ یہ یعنی واقع یہ ہے کہ قیام کی نسبت جب زید کی طرف دیں گے تو مرکب کی وجہ سے ہی دلالت تصدیقی حاصل ہوگی. صدیقی صاحب دلالت تصدیقیہ فقط وضع مرکب سے حاصل ہوگی. قیام کی نسبت دیں گے تو یہ دلالت ملے گی، ورنہ یہ دلالت اگر فقط آپ مفردات کی بات پہ بیٹھے رہیں اور مرکب کی بات نہ مانیں تو دلالت تصدیقیہ کوئی نہیں ہے. فقط مفردات لے کے بیٹھے ہیں تو دو دلالتیں کہاں ہو گئی؟ مرکب ہی کوئی نہیں، دلالت تصدیقی کوئی نہیں، دو دلالتیں کہاں ہو گئی؟ وہ ایک ہی دلالت پہ کھڑے ہیں، دلالت تصوریہ پہ. یہ جو ہے وصف جو ہے مفردات میں، یہ وصف کون سی قسم رہیں گے؟ شخصی، نوعی؟ ہاں یہ اچھا سوال کیا، یہ بھی بحث ہے. اچھا حیت اور مادہ قائم، ایک ہے مادہ قیام، ایک ہے حیت اسم فاعل. انہوں نے کہا مادہ قیام میں حدث میں مصدر معنی میں وضع شخصی ہے. شیخ حیدر میری طرف دیکھے، ٹھیک ہے نا، میری طرف خوب توجہ سے دیکھے تاکہ مطلب ذہن میں بیٹھے. اچھا جی قیام ہے، نثر ہے، کتابت ہے، کوئی بھی معنی مصدری ہے. انہوں نے کہا یہ مادہ ہے، اس کی بات شخصی ہے. یعنی قیام کو معنی حدث، یعنی حدثی معنی جو قیام کا ہے کہ ایک فعل ہونا، قیام مثلا ایک فعل ہے، ایک حدث ہے، ٹھیک ہے. یہ شخص سے قیام کے لیے ہے، نہ کہ یہ قیام کسی اور کے لیے چیز کے لیے بھی یہ وضع استعمال ہوتی ہے. لیکن قائم یا اس میں فاعل کی وضع ایسی نہیں ہے. فاعلن آپ اس میں مادہ قائم بھی لا سکتے ہیں، قائم، اس میں مادہ نصر ناصر، اس میں مادہ کتابت کاتب. یعنی وہ قائم اس میں فاعل والی وضع ایسی ہے کہ کسی ایک مادے پہ محدد معین مشخص نہیں ہے، بلکہ کوئی مادہ اس میں لے آئے مصدر تو وہ ایک جو ہے نا وہ حیت اس کے لیے بھی کام کرے گی. ٹھیک ہے، مثلا یہ موبائل ہے، اس میں کوئی شیور ڈال دیں، ضروری نہیں کہ آسیہ سل کی ڈالے تو یہ چلتا ہے. تو یہ واضح نوعی ہو گئی. اس میں فاعل کی بات جو قائم میں ہے وہ نوعی ہے. اس کے تحت افراد ہیں، کبھی فرد قائم آئے گا، کبھی ناصر آئے گا، کبھی کاتب آئے گا، کبھی کوئی اور آئے گا. لیکن جو مادہ قیام کی بات ہے، انہوں نے کہا اس میں قیام کا جو مادہ لفظ قیام وضع ہوا ہے معنی مصدری حدثی کے لیے، اس میں اسی قیام کا ہی معنی دے گا، اور کوئی معنی کوئی اور چیز نہیں آئے گی. بات شخصی ہے، ذہن میں بھی بات شخصی ہے. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں مثلا وضع مفردات میں دو جو ہے وضع ہیں، ایک شخصی ایک نوعی. تو میں نے آپ نے دو کہا تھا قائم میں نے کہا تھا قائم میں تین. یہ جو مشرع نے کہا قائم میں تین وضع ہیں. تین وضع ہیں، لیکن اب کیسے فرض کر سکتے ہیں ایک میں جو شخصی بھی ہو، تو اس میں دو چیزیں ہیں نا، اس میں خود قائم میں دو چیزیں، ایک مادہ ایک حیت ہے. یا تو ایک چیز مثلا یہ دیوار ہے، اس میں اینٹیں بھی ہیں اور اس میں ریت سیمنٹ کا مکسچر بھی ہے. فقط آپ کہیں کہ دیوار فقط اینٹیں ہیں، یہ نہیں ہے. دیوار میں اینٹیں ساتھ سیمنٹ ہے. تو جب دو چیزیں ہیں، سیمنٹ کا خل اور چیز سے بن رہا ہے، اس کی حقیقت اور ہے، اپنے اینٹوں کی حقیقت اور ہے. اسی طرح مادہ اور چیز ہے، حیت اور چیز ہے. مادہ نہ ہو، مثلا مٹی مادہ ہے اور قالب اس کی حیت بناتا ہے اینٹ کی، ٹھیک ہے. تو اگر جو ہے وہ حیت نہ ہو تو یہ مادہ نہیں ڈھل. مادہ تو آپ نے ڈالنا ہے، کبھی مادہ کو مفعول کی حیت میں ڈال لیں، کبھی فاعل کی حالت میں، کبھی مثلا ظرف، کبھی کسی اور اسم کی حالت میں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ مشتقات کتنے ہیں؟ 9 کا آ گئے، 9 مشتقات ہیں. ذات، مکان، زمان، الاخر ہی اس میں اعلیٰ، اس میں فاعل، ٹھیک ہے. تو اس میں مفعول مفاعل 5 ہیں. پھر اچھا یہ جو ساری چیزیں ہیں، حال، تمیز، یہ ساری 9 مشتقات. بصریوں کا نظریہ کیا ہے کہ اصل مصدر ہے یا فعل ہے؟ کوفیوں بصریوں کا اختلاف ہے نا. 2 مدرسے ہوتے تھے اس زمانے میں عربوں میں. ایک بصریوں کا مدرسہ جو غالب آ گیا اور ایک کوفیوں کا وہ مغلوب ہو گیا. کوفیوں نے کہا اصل کیا ہے؟ فعل ہے. فعل سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں، فعل سے مضارع نکل رہا ہے، فعل سے ماضی نکل رہا ہے، امر نکل رہا ہے، ساری چیزیں. تو بصریوں نے کیا کہا؟ مصدر، اس سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب میرا مقصد یہ کہنے کا کہ مصدر اور ہے، حیت اور ہے، 2 چیزیں، اور دونوں کی وضع الگ ہے. مصدر کی شخصی ہے اور حیت کی نوعی ہے.
تو کوئی حرج نہیں، شخصی اور نوعی سے مل کر ایک مفرد بنا ہے جی. تو زید میں فقط جو ہے نا شخصی. جیسے کہا کہ مشتقات کی جو ہے وہ وضع نوعی ہے اور جو جامد ہے اس کی وضع شخصی ہے. ہاں تو مصدر کی شخصی ہے، ٹھیک ہے، اور مشتقات جو ہیں جامد کی بھی شخصی ہے، اور مصدر جو ہے وہ مشتق من ہو ہے اس کی شخصی، اور جو اس میں فاعل ہے مفعول ہے یہ نوعی ہے. زیتون قائم میں زید جو ہے جامد ہے نا. ہاں زید اس جامد کی ہے. وضع شخصی ہے جی. اور قائم کی وضع نوعی ہے. ایک ہی جملے میں جو ہے دو وضع. کوئی حرج نہیں. مثلا ایک انسان بنا ہوا ہے، جیسے ابھی دیوار کی مثال دی، ٹھیک ہے، اس میں وہ دو چیزیں، انسان میں کتنی چیزیں، آنکھ اور چیز ہے، کان اور ہے، زبان اور ہے، انسان ایک ہے لیکن اس کے اندر کتنے حقائق چھپے ہوئے. ٹھیک ہے، زبان مولا کا جو فرمان ہے کہ چربی سے بولتا ہے اور پتہ نہیں لوسڑے سے آپ بولتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے اور ہڈی سے سونگتا ہے اور سنتا ہے، اپن سنتا ہے. تو یہ ایک انسان ہے لیکن اس کے اندر کتنی حقیقتیں مختلف چھپی ہوئی. ٹھیک ہے، اللہ کا تحسب، ہاں اللہ کا تحسب، اللہ کا جرم صغیر وفی کم طول عالم ایک بہت بڑی دنیا کائنات چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. خدا نے یہ جو نظام انسان کے اندر اتنا باریک بنا، اتنی ترقی میڈیکل ہونے کے باوجود بھی وہ اس جیسی چیزیں نہیں لا سکے. یہ ڈاکٹر دل کا میں سن رہا تھا، ایک اچھا ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں یہ اسٹنٹ جو ڈلوا رہے ہیں، یہ بائی پاس کروا رہے ہیں دل کے اٹیک کا، یہ نہ کروائیں، یہ وقتی سہارے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چوتھے دن پھر وہی مسئلہ بنے گا. آپ اپنی خوراک نظام چینج کریں، زندگی کا طرز چینج کریں، اور جو ہے نا یہ کبھی اسٹنٹ نہ ڈلوائیں اور نہ ہی بائی پاس کروائیں. ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے ہیں لاہور میں ادھر. تو یہ وہ کہہ رہا ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنی ترقی کر لی بے شک وہ جو دل کا فنکشن اللہ نے بنایا نا اس کا کوئی بدیل کوئی حل یہ نہیں لا سکے یہ سائنس والے. یہ جو چھوٹی موٹی یہ چیزیں کرتے ہیں یہ ایسے لوگوں کو تسلی دینے کا اور پیسے لوٹنے کے لیے ایک بہانہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کو، اور کچھ بھی نہیں. تو علا کل حال. اور دوسرا ان کا خوف نہ لیں، جب اٹیک اگر ہو گیا تو خوف زدہ نہ ہو. خوف زدہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ مثال بنی ہوئی ہے کہ سانپ کا ڈسا نہیں مرتا، سانپ کا ڈرا ہوا مر جاتا ہے. ایک مثال مقول ہے کہ بعض کا ڈسنے سے بندہ نہیں مرتا، علاج فوراً آپ پیاز کا پانی نکالیں، اس میں نمک ڈالیں، اس میں لیمو ڈالیں اور باندھ دیں، جو بھی چیز زہریلی ڈس لے اور زہر چوس لے گی. تو ڈسا ہوا بعض کا نہیں مرتا، ڈر جاؤ پورے سانپ نے کھا دیا میں تو مر گیا، وہ بندے کو بچے. اٹیک کی بات سن کے بندے سے اور اٹیک ہو جاتا ہے، میں مر گیا. ٹھیک ہے، تب وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اٹیک ہو بھی جائے ٹینشن نہیں لے گی تو آپ بچ جائیں گے. جب آپ خوف زدہ ہو جائیں گے تو اس وقت پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. علا کل حال پانی زیادہ پینا چاہیے، لوگ پانی نہیں پیتے. ٹھیک ہے، سردیوں میں بالکل یہ اٹیک سردیوں میں کیا ہوتے ہیں، رات کو اٹیک ہوتے ہیں، لوگ پانی پی کے نہیں سوتے. پانی پی کے سونا چاہیے، اور پانی اپنی جیب میں رکھا کریں، ہر وقت جیب میں رکھا کریں. 12-14 گلاس ڈیلی پینے چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کس سے میدا ہر چیز کے لیے، یہ ہاضمے کے لیے پانی بہت ضروری ہے. وجعلنا من الماء کل شیء، اللہ کہہ رہا ہے حیات ہے پانی، زندگی ہے، ہم پانی کو چھوڑ چکے ہیں. اللہ کل حال. تو یہ شیخر آج کا موضوع جو تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا. اور کوئی سوال ہے چلو کل تطبیق کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں نا یہ مطلب بیٹھ جائے اچھی طرح. مطالعہ کر کے آئیے گا، مباحثہ کر کے آئیے گا. جی کل انشاءاللہ. ابھی 1 منٹ ہے جی. یعنی پھر نتیجہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام زید اور قائم میں 2 دلالتیں پائی جاتی ہیں، ایک تصوریہ بے اعتبار مفردات اور ایک تصدیقیہ بے اعتبار مراد. نہیں یہ نہیں کہہ سکتے. جب تصدیقیہ آئے گی تو تصور جو ہے وہ مقدمہ ہے، لیکن 2 مستقل دلالتیں نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ فقط مفرد دیکھیں گے تو اس میں تصوریہ مستقل دلالت ہے. جب وہ زید قائم بن جائے گا تو اس میں تصور والی بات دلالت تصوریہ شرط ہے یا جز کہہ لیں، شرط یہ جملے بنتے وغیرہ موجود ہیں، لیکن وہ جو ہے دلالت تصوریہ باقاعدہ اب اس کو فانی ہو گئی، فنا ہو گئی دلالت تصدیقیہ میں. یعنی اب اس کو مستقل ہم الگ نہیں دکھا سکتے گی. جب زید قائم کا تو قیام کی نسبت زید یہی دلالت تصدیقیہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے شمسیہ اس میں پڑھا ہوگا الفیہ اس میں حاشیہ میں انہوں نے کہا کہ تصدیق کے کتنے جوز ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں. زید کا تصور، قیام کا تصور،
قیام کی نسبت زید کی طرف، یہ 3 جز ہو گئے. بعضوں نے کہا چوتھا جز بھی ہے کہ یہ نسبت واقع ہے خارج میں یا نہیں ہے. تو یہ 4 جز ہیں. یہ جز بعضوں نے کہا شرط مشروط سے خارج ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعضوں نے کہا یہ 3 یا 4 جز جس کا جو مبنی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ جز ہیں تصدیق، یہ جز ہیں. جز مل کے کل بنتا ہے، یعنی الگ الگ نہیں ہے. جیسے یہ اب دیوار بن گئی کل، اب اس میں اینٹیں تو ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے یہ دیوار زائد اینٹیں ہیں، یہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا، یہی وجہ یہاں آپ نے فقط دلال تصدیق ہے، دوسری نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی. اور جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے جو اعتراض کیا ہے صاحب کفایہ پہ، وہ صرف اس جملے حیات ترکیبیہ جو جملے کی اس کو آگے پیچھے یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ واضح مرکب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جہاں مرضی ہے مفرد کو ہماری مرضی ہے جہاں رکھ دے، وہ کیوں ضرور مبتدا کے پیچھے ہی رکھنا ہے؟ لغت جو اس طرح واضح کرتے ہیں، ہاں جی، خبر کو بعد میں رکھتے ہیں مبتدا. اس سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ حیات ترکیبیہ انہوں نے واضح اہل لغت نے، چاہے وہ اللہ ہے چاہے وہ انبیاء نے کیا اپنی طرح، یعنی خدا کی دی ہوئی توفیق سے، چاہے وہ اہل لغت نے بعد میں کیا. دوسرے نظریہ کے ساتھ آواز مرکب ہے، وجدان یہی ہے. صاحب کفایہ کہتے ہیں وجدان فقط دلالت صبری ہے، تصدیق کی ہے ہی کوئی نہیں. یہ تصدیق ہے تو ماننا پڑے گا، وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بس تصور علمی مفردات کی بات ہے اور کوئی بات نہیں. جیسے سکوت ہے کلام مفید ہوتی ہے جی، خبر بعد میں آئے مبتدا پہلے ہو. تو یہ مفرد کو رکھنا اسی طرح بنتا ہے، مبتدا پہلے ہو خبر بعد میں ہو، مرکب تام بنے گا. ہاں جی، اور وہ مفید بنے گا. تو بحث ہماری مرکب تام میں ہے، وہ واضح ہوئی مفرد کو جہاں یعنی رکھنا ہے اسے فائدہ حاصل ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر احسن تم اچھا سوال ہے، پھر آپ مزید وضاحت کے لیے توجہ کیجیے گا. یعنی مفردات کی ہی اگر بعض مرکب تام بناتی ہے تو پھر ہماری مرضی ہے جہاں مرضی مفرد کو رکھ دیں، یعنی قائم کو آگے رکھ دیتے ہیں زائد سے. اس کی چونکہ مرکب کی کوئی اپنی بات تو ہے نہیں، وہی تو کہہ رہا ہوں. یہ تو وہی میری بات کی تائید ہو رہی ہے کہ کلام تام، مرکب تام، جملہ مفیدہ قضیہ نہیں بن سکتا جب تک کہ خبر کو اصل میں جو ہے نا مبتدا کے بعد میں نہ رکھیں. تو لہذا اس کا مطلب مرکب کی بات ہے اپنی کہ خبر کو بعد میں رکھنا ہے، مبتدا کو پہلے. مثلا کانا زیدن قائمن، کانا کا اسم پہلے خبر بعد میں. انا زیدن قائمن، ٹھیک ہے، انا کا اسم پہلے خبر بعد میں باب المثال. اسی طرح اور جو عرب کلام عرب میں تو انہوں نے مرکبات کی بھی ایک وضع بنائی. انا حروف مثلا یہ جو ادوات شرط ہیں یہ پہلے آئیں گے. مثال کے طور پہ اگر مرکب کی کوئی اپنی واضح نہیں ہے تو انا کو جہاں مرضی مفرد کو وہ آخر میں جا کے لے جائے، زید قائم انا، کلام ہی غلط. اس کا مطلب ہے اہل لغت نے جب مرکب ان مفردات کو مثلا اینٹیں کو لا کے مستری یہ نہیں کوئی ادھر جا رہی ہے تو کوئی ادھر جہاں مرضی، ایک ترتیب ہے پھر دیوار بنے گی. اسی طرح اہل لغت نے یہ جو لغت کی ترتیب کی ہے، اس مفرد کو یہاں رکھیں گے تو صحیح معنی یہ آگا یہ آئے گا، اور اس کو یہاں رکھیں گے تو معنی یہ ہو جائے گا، اور اس کو یہاں رکھیں گے تو یہ مرکب کی بات ہے. تمام جملوں میں اسی طرح ہے. یعنی اگر ایسا نہ کریں، لو کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر جزا کو بعد میں نہ رکھیں اور شرط کو پہلے نہ رکھیں تو وہ جزا جو شرط پہ مرتب ہو رہی ہے وہ ہوگی نہیں. تو واضح ہے جس جملے کو مرضی اٹھا کر دیکھیں وہ خاص واضح ہے مرکب کی. یہ نہیں کہ مفرد کو جیسے جہاں رکھ دیں، ایسا نہیں ہے. آج میرا خیال میں اور کوئی اگر سوال ہے تو بتائیں. مشہور کلام تصوریہ نہیں اور کلام تصدیقیہ وہ مانتے ہیں. یہ بلکہ ایک اور اشکال بنے گا، اس بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا، آپ نے پھر اچھا یاد دلا دیا. غور کیجیے گا کہ وہ دلالت تصدیقیہ مانتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ سب مشہور کہہ رہے ہیں شیخنا کہ بھائی فقط مفردات کی بات ہے، یعنی فقط دلالت تصوریہ ہے، اور جب مرکب بنائیں گے تو وہ دلالت تصدیقیہ کہاں سے آ گئی. یعنی اشکال یہ آئے گا کہ اگر آپ مرکب کی بات نہیں مانتے تو دلالت تصدیقیہ ہی کوئی نہیں بنتی، دلالت تصدیقیہ ہی نہیں ہے، فقط تصوریہ رہے گی. حالانکہ جب مرکب بنتا ہے، جملہ بنتا ہے، قضیہ بنتا ہے تو اس میں دلالت تصدیقیہ بھی ہوتی ہے. تصور اس کا پھر شرط یہ جز بن جاتا ہے.
دلالت تصوریہ ختم ہو جاتی ہے. یہ غور کیجئے گا, اچھی بات آپ نے یاد دلائی کہ جناب اگر آپ فقط بعض مفردات رکھیں گے تو وہاں دلالت تصوریہ ہوگی. جب آپ مرکب بنائیں گے دلالت تصوریہ کا اب تصور ختم ہو گیا, فقط یعنی وہ جو یہ شرط مان رہے ہیں اس کا کوئی مستقل وجود نہیں. اب یہ نہیں کہتے دلالت تصوریہ بھی ہے, بلکہ دلالت تصدیقیہ فقط ہوگی. جی وہ کہہ رہے ہیں دلالت تصدیق کیا جائے گی کلام. ہاں جی, اس کا کوئی ماخذ ان کے پاس ہوگا, کوئی دلیل تو ان کے پاس ہوگی نا. ان کے پاس وہی ہے یعنی کوئی دلیل کوئی نہیں ہے. دعویٰ بدون دلیل ہے, بلکہ دلیل بالعکس ہے اور دعویٰ کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں مرکب کی بات کوئی نہیں اور کہہ رہے ہیں دلالت تصدیق کیا ہے, یعنی دعویٰ کر رہے ہیں اور دلیل بالعکس وجدان کے خلاف ہے. بہت اچھا سوال کیا, جزاکم اللہ والحمد للہ رب العالمین.